शेरशाह सूरी किस्त नंबर 15 बाय उर्दू हिस्ट्री। मलका की सरो काम थी, उसकी नाजुक बदनी, उसकी गुलाबी शहाबी रंगत, हंसती हुई आंखें, कमर तक लटकती हुई दो स्याह चोटियां जैसे काले नाग लहराते हों। जर्द ने लाडो मलका की ऐसी तारीफ और तफसील बयान की कि शेर खां जैसा बुर्दबार और तजर्बाकार इंसान का सर चकरा गया। शेर खां को जब कभी अपना दिल किसी तरफ डोलता या बहकता महसूस होता, वो फौरन अपने बाप की चौथी बीवी चांदनी का ख्याल अपने सामने ले आता। मुसलमान को खुदा और रसूल की तरफ से 4 शादियों की इजाज़त किसी मसलत के तहत ही दी गई थी। अब ये काम इसका था जिसे एक से ज़्यादा शादी की ज़रूरत होती। वो ये देखता कि आया वो मुख्तलिफ बीवियों और इनसे पैदा होने वाले औलादों में मुसावात बरकरार रख सकेगा या नहीं। शेर खां एक शादीशुदा, संजीदा और परहेजगार इंसान था। इसके 2 बेटे जवान तो नहीं मगर जवान हो रहे थे। इसे इस मसला पर बहुत गौर किया, अपने दिल को भी अच्छी तरह टटोला। फिर जब इसे इत्मीनान हो गया कि अगर वो लाडो मलका से शादी करे तो इसे ना सिर्फ एक खूबसूरत और ज़रूरतमंद रफ़ीका हयात मिल जाए, बल्कि इसका ख़जाना इसके मुस्तकबिल के इरादों को तक़वियत पहुँचाएंगे। इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम अफ़गान ख्वाह व सरदार हों या सिपाही, सबकी नज़रें शेर खां पर लगी हुई थी और इनके दिमागों में ये ख्याल बैठ गया था कि सिर्फ़ और सिर्फ शेर खां ही एक ऐसा अफ़गान है जो मुग़लों को शिकस्त देकर इनकी अज़मत पारीना और इक़्तिदार रफ्ता को वापस ला सकता है। चुनांचे हिंदुस्तान के कोने कोने से अफ़गान इसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे और ये तमाम हालात इसे मजबूर कर रहे थे कि वो कोई बड़ा कदम उठाए। शेर खां ने किला चिनारगढ़ के करता धरता मीर अहमद को एक मुख्तसर तहरीरी पैगाम रवाना किया। शेर खां के इस मुख्तसर पैगाम ने किला चिनारगढ़ की फ़ज़ा में एक तलातुम पैदा कर दिया था। मीर अहमद, मीर सरताज और मीर दाद तीनों भाई सर जोड़कर बैठे और शेर खां के ख़त पर गौर शुरू किया। मीर अहमद ही तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा मामला फ़हम था। इसने भाइयों से कहा, तुम देख रहे हो कि ज़माना कैसा पुरआशोब है, हर तरफ खाना जंगियों का दौर दौरा है। किला चिनारगढ़ और यहाँ का ख़जाना जिसका था वो अब नहीं रहा। हर अमीर, वज़ीर और बादशाह की नज़रें चिनारगढ़ पर लगी हुई हैं और सभी लाडो मलका और यहाँ की दौलत को ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं। लाडो मलका अगरचे एक समझदार औरत है, हमारे साथ इसका सलूक हमारे मर्तबा से ज़्यादा अच्छा है, मगर लाडो मलका औरत है और औरत तो आखिर औरत ही होती है। किसी ने हमला किया तो फिर बनाए ना बनेगी। दोनों भाइयों ने बेयक ज़ुबान होकर कहा, भाई मीर अहमद, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। मीर अहमद भाइयों की तरफ से मुतमईन हुआ तो इसने कहा, जहाँ तक मैंने इस मसला पर गौर किया है, शेर खां ने मीर दाद को इससे बुलाया है कि वो किला चिनारगढ़ पर कब्ज़ा के लिए हमारा ताउन चाहता है। अगर इसे किला पर फौज कशी करनी होती तो वो ना तो अपनी सफारत भेजता और ना मीर दाद को बुलवाता। जाहिर है कि अगर शेर खां किला पर हमला कर दे तो 2-4 दिन से ज़्यादा मुदाफ़त नहीं कर सकते। शेर खां के इस नर्म रवैये से यही नतीजा निकलता है कि वो लाडो मलका और किला पर बग़ैर जंग के कब्ज़ा चाहता है। मीर इसहाक ने कहा, अगर ये मामला है तो आप लाडो मलका से गुफ्तगू कीजिए, अगर वो आसानी से मान जाए तो अच्छा है, वरना आप खुद अपने तौर पर शेर खां को किला का कब्ज़ा दे दीजिए। मेरा भी यही ख्याल है, मीर अहमद ने तायद की। इस वक्त शेर खां का तूती बोल रहा है, अगर हम खुद किला इसके हवाले कर दें तो किला भी बच जाएगा और इसके सिला में शेर खां हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा। फिर ये तीनों भाई लाडो मलका के पास पहुँचे। मलका को शेर खां के कासिद के आने की इत्तला मिल चुकी थी। मीर अहमद ने लाडो मलका के सामने शेर खां का मुख्तसर तहरीरी पैगाम रख दिया और कहा, मलका, हम आपके हमेशा ताबेदार और वफादार रहे हैं, मगर अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। सबकी नज़रें चिनारगढ़ के ख़जाना पर लगी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किला और ख़जाना भी हाथ से जाए और हमारी इज़्ज़त व आबरू भी खाक में मिल जाए। अब जो मशवरा आपका हो, इस पर अमल किया जाए। लाडो मलका भी मुतफक्कर थी। इसने कहा, देखिए, मैं आप लोगों को अपने बाप के बराबर समझती हूँ। ये किला और ख़जाना उस वक्त तक आपकी वफादारियों की वजह से सलामत है। आप हालात को मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आप आखिर इस मसला का क्या हल समझते हैं? मीर अहमद ने दबे लफ्ज़ों में कहा, इसका एक बहुत मुनासिब हल है, मगर इसे पेश करते मुझे खौफ है कि कहीं आप आज़ूदा खातिर ना हो जाएं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी किसी बात का बुरा ना मानूंगी। मलका ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, आप इसका हल पेश कीजिए, मैं ज़रूर गौर करूँगी। मीर अहमद ने पहले दोनों भाइयों को देखा फिर बोला, लाडो मलका, हमारी वफादारी पर शुबा ना कीजिएगा। अगर हम ये कहें कि आप औरत हैं और औरत भी सिर्फ तन्हा, अगर आपके कोई बेटा होता तो भी गनीमत था, मगर इस पुराशोब दौर में आपका तन्हा रहना और फिर इतने बड़े ख़जाने को महफूज रखना मेरे ख्याल में नामुमकिन है।
آپ کی عزت و آبرو اور خزانہ کی حفاظت کے لیے ہمیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ شیر خان اس وقت بڑی تیزی سے اقتدار کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اس کا سفارت بھیجنا، سفارت میں ایک خاتون کو شامل کرنا، پھر اب میر داد کو گفتگو کے لیے بلوانا، یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ آپ کی طرف مائل ہے اور شادی کا خیال رکھتا ہے۔ شیر خان شجاع ذہین اور سمجھدار سردار ہے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو پھر اس سلسلہ میں بات آگے بڑھائی جائے۔ لاڈو ملکہ نے بلا توقف جواب دیا، آپ میر داد کو بھیج تو دیجئے، آخر شیر خان کہتا کیا ہے؟ میر احمد لاڈو ملکہ کے جواب کو نہ سمجھ سکا۔ باقی دونوں بھائی بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ ملکہ نے انہیں خاموش دیکھا تو خود ہی بولی، آپ لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ میر احمد نے مزمل لہجے میں کہا، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی، لیکن بات صاف نہیں ہو سکی۔ اگر آپ کی مرضی نہیں تو ہم خام خواہ میر داد کو شیر خان کے پاس کیوں بھیجے؟ ہندوستان میں اور بھی بہت سے سردار ہیں جن سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں میر احمد، لاڈو ملکہ نے وضاحت کی، میرا مطلب یہ تھا کہ پہلے شیر خان کا اصل انڈیا تو معلوم کیا جائے۔ ایک تو وہی خیال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ارادے کچھ اور ہوں، اس لیے میر داد کا اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ جہاں قلعہ چنار گڑھ کی دولت اور ہماری عزتوں کا سوال ہے تو میں خود یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہمارا اس طرح بے سہارا رہنا کسی طرح درست نہیں۔ ہمیں آج یا کل کسی مضبوط سردار کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب بات صاف ہو گئی تھی۔ تینوں بھائیوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ اسی دن میر احمد نے چھوٹے بھائی کو سمجھا بجھا کر شیر خان کی طرف روانہ کر دیا۔ میر داد کو تمام متوقع سوالات کے جواب رٹا دیے گئے۔ سب سے بڑی بات اسے یہ سمجھائی گئی کہ شیر خان کے کسی سوال کا بھی آخری جواب یعنی دو ٹوک جواب نہ دینا، بلکہ ادھورا اور الجھا ہوا جواب دینا، تاکہ آگے گفتگو کا راستہ کھلا رہے۔ میرداد وہاں پہنچا تو شیر خان کے ان سرداروں کے کان کھڑے ہو گئے جنہوں نے دولت اور حسن کا چکر چلا کر شیر خان کو لاڈو ملکہ اور اس کے قبضہ میں عظیم خزانہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ سرداروں کو مال غنیمت سے اچھا خاصا حصہ ملنا، جسے وہ چاہتے تھے کہ شیر خان قلعہ چنار گڑھ پر قبضہ کر لے تاکہ انہیں بھی حصہ مل سکے۔ لیکن شیر خان نے میرداد کو فوراً اپنے پاس طلب کر لیا۔ شیر خان نے اس کی بڑی عزت افزائی کی، اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلایا، پھر اس نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں اپنا مطلب بیان کیا۔ میرداد، ہم چاہتے ہیں کہ قلعہ چنار گڑھ میں سلطان ابراہیم لودھی کا خزانہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے بقول چنار گڑھ میں اس دور کا سب سے بڑا قیمتی ہیرا بھی جگمگا رہا ہے۔ جی، میں شاہ کا مطلب نہیں سمجھ سکا، میرداد نے گھبرا کے پوچھا۔ شیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا مطلب تمہاری لاڈو ملکہ، میں دراصل لاڈو ملکہ سے عقد کا خواہش مند ہوں۔ شادی بیاہ کے معاملہ میں جنگ و جدل اور خون خرابہ کا قائل نہیں۔ اس شادی سے میرے جو مقاصد ہیں اس سے تم اور تمہارے بھائی اچھی طرح واقف ہیں۔ میں قلعہ پر زبردستی قبضہ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں لہو لعب کا قائل نہیں اور حسن کو سرنگو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ قلعہ دار تاج خان کی بیوی کی تذلیل ہو۔ اتنا کہہ کے شیر خان خاموش ہو گیا اور اس نے سوالی نظروں سے میرداد کو دیکھا۔ میرداد کو کچھ نہ کچھ جواب تو دینا ہی تھا۔ اس نے کہا، اے افغانوں کے بادشاہ، مجھے آپ کے ہر بات سے اتفاق ہے، مگر یہ فرمائیے کہ میں یا میرے بھائی اس سلسلہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے کہ لاڈو ملکہ تاج خان کی بیوہ ہے اور اپنے معاملات میں خود مختار ہے۔ ہماری بہن یا بیٹی نہیں کہ ہم اس پر زور دے سکیں۔ زور دینے یا دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں، شیر خان نے کہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ لاڈو ملکہ ہر معاملہ میں تم بھائیوں سے مشورہ کرتی ہے، بس تم ہماری خواہش اس کے سامنے رکھو، وہ ضرور تم سے مشورہ طلب کرے گی۔ اس وقت تم پرآشوب زمانہ کے حوالہ سے ملکہ کو ہماری خواہش کی طرف راغب کر سکتے ہو۔ ہم شاہ کے تابع دار ہیں، میرداد نے فوراً کہا۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، مگر ہم سب بھائی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی خواہش کو حقیقت کا جامہ پہنایا جائے، مگر ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا، اگر کام آپ کی حسبی مرضی ہو گیا تو ہمیں ذلیل و خوار کر کے قلعہ سے نہ نکال دیجیے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو میرداد؟ شیر خان نے قدرے ناگوار انداز میں کہا۔ بہادر اور شریف احسان فراموش نہیں ہوتے۔ ہم جانتے کہ تم بھی جان لو کہ اس کارگاہی شیشہ گری میں ہاتھ کو ہاتھ پہچانتا ہے۔ تم ہمارے ساتھ سلوک کرو، ہم تمہاری طرف سے تغافل برتیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تم ہماری عنایتوں کے تصور سے زیادہ حقدار ہوگے۔ میرداد کو پوری طرح اطمینان ہو گیا۔ پھر بھی بڑے بھائی میر احمد کے کہنے کے مطابق اس نے بات دو ٹوک نہیں کی اور یہ کہتا ہوا کھڑا ہوا، شاہ صاحب، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس کام کی کوشش میں لگ جاؤں اور خدا کرے آپ کے سامنے سرخرو ہوں۔ یہاں ایک بات کا اظہار ضروری ہے، وہ یہ کہ لاڈو ملکہ نے میر احمد کے سامنے شیر خان سے شادی کے معاملہ میں ایک شرط رکھی تھی۔ اس نے میرداد سے کہا تھا کہ شیر خان سے اس بات کا قول لیا جائے کہ وہ تاج خان لاڈو ملکہ کے شوہر کے اس بیٹے کو گرفتار کرے جس نے لاڈو پر خنجر تانا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی ناک کان کاٹے جائیں۔
تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ میر احمد نے لاڈو ملکہ سے وعدہ تو کر لیا تھا کہ وہ شیر خان سے قول لے لے گا، مگر اس نے یہ مناسب نہ سمجھا اور نہ میر داد کو اس حصے میں کسی قسم کی گفتگو کی اجازت دی۔ میر داد نے قلعہ چنار گڑھ میں پہنچتے ہی لاڈو ملکہ نے اسے فوراً طلب کر لیا۔ میر احمد ابھی میر داد سے پوری گفتگو سن بھی نہ سکا تھا کہ لاڈو ملکہ کی کنیز میر داد کو بلانے آ گئی۔ میر احمد نے میر داد کے لاڈو ملکہ کے پاس جاتے جاتے اس کے کان میں کہہ دیا، اگر ملکہ پوچھے تو کہہ دینا کہ شیر خان نے اس کے ستیلے بیٹے کی ناک کان کاٹنے کا وعدہ کیا ہے۔ میر داد لاڈو ملکہ کی کنیز کے ساتھ ملکہ کے حضور پہنچا تو لاڈو نے کنیز کو ڈانٹ پلائی، کم بخت، تو صرف سردار میر داد کو ساتھ لائی ہے، ہم نے تمام سرداروں کو مشورہ کے بلایا تھا۔ سمجھدار ہانپتی کانپتی واپس گئی اور باقی بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے آ گئی۔ اس کنیز کا نام سمجھدار تھا۔ میر احمد اور میر تاج ملکہ کے پاس پہنچے تو لاڈو ملکہ نے ان سے معذرت کی، مجھے افسوس ہے کہ سمجھدار غلطی سے صرف سردار میر داد کو لے کر آ گئی، جبکہ میں نے آپ تمام سرداروں کو مشورہ اور گفتگو کے لیے بلوایا تھا۔ میر احمد نے ہنس کے کہا، ملکہ نے اپنی کنیز کا نام سمجھدار بیگم رکھا ہے، اس لیے وہ اپنی سمجھ کے مطابق ہی کام کرتی ہے۔ ملکہ بھی ہنس پڑی، ٹھیک ہے، آج سے اس کا نام ناسمجھ ہے، اب یہ اسی نام سے پکاری جائے گی۔ پھر لاڈو ملکہ نے کنیز سے پوچھا، بتا تیرا نام کیا ہے؟ جی میرا نام سمجھدار بیگم ہے، کنیز نے بوکھلا کے جواب دیا۔ اس کی اس بوکھلاہٹ پر لاڈو ملکہ اور تمام سردار ہنس پڑے۔ میر احمد نے کہا، ملکہ اب اس کا نام تبدیل نہ کیجیے، ورنہ اس میں جو کچھ سمجھ ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ ماحول بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ اسی ماحول میں لاڈو ملکہ نے میر احمد کو مخاطب کیا، سردار میر داد، آپ کو تو بتایا ہوگا کہ شیر خان نے کس لیے بلایا تھا؟ جی ہاں مجھے بتایا ہے میر داد، میر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ میر داد کی زبان سے خود سن سکتی ہیں۔ سردار میر داد، اور آپ جدا جدا تو نہیں؟ لاڈو ملکہ بظاہر اطمینان سے بولی، آپ ہی فرمائیے شیر خان کیا چاہتا ہے؟ اس وقت لاڈو ملکہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لاڈو ملکہ کو مبارک ہو، شیر خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ میر احمد کی زبان سے جملہ ادا ہوا اور ملکہ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ لاڈو ملکہ اس قدر خوش ہوئی کہ اس کی زبان سے الفاظ نہ نکل رہے تھے۔ جب اس کا شوہر تاج خان سارنگ خانی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، وہ بے انتہا خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ میر برادران نے اگر اپنی وفاداری کی قسمیں کھائی تھی اور اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا تھا، مگر لاڈو ملکہ کا دل کسی نہ ٹھہرتا تھا۔ قلعے میں اتنا بڑا خزانہ موجود تھا جس کے لیے بڑی سے بڑی جنگ لڑی جا سکتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کا اعتبار میر برادران پر سے اٹھتا جا رہا تھا۔ میر برادران اس کے وفادار اور تابع دار ضرور تھے، مگر ان کا دل بھی ہر دم دھڑکتا تھا کہ دولت حاصل کرنے کے لیے کہیں کوئی چنار گڑھ پر حملہ نہ کر دے اور ان کی عزت اور وقار خاک میں مل جائے۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ لاڈو ملکہ کسی بڑے سردار سے شادی کر لے تاکہ قلعہ محفوظ ہو جائے، مگر ان کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ لاڈو ملکہ سے ایسی بات کہیں۔ لاڈو ملکہ اسی دن سے شیر خان پر اندیکھے فریفتہ ہو گئی تھی۔ بیوگی کا کرب اسے کھایا جا رہا تھا۔ وہ چنار گڑھ کے قلعے میں اس طرح بند تھی جیسے پرندہ قفس میں قید ہوتا ہے۔ لاڈو ملکہ نے اپنی خوشی دباتے ہوئے کہا، خیر شیر خان کے پیغام کا جواب تو دینا آپ لوگوں کا کام ہے، آپ مجھ سے زیادہ دور اندیش اور سمجھدار ہیں، پھر میں آپ کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں۔ آپ کو مناسب خیال فرمائیں کہ وہ فیصلہ کرے، لیکن میں نے میر داد اور آپ لوگوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس کے متعلق آپ کا کیا جواب ہے؟ میر برادرز کی سمجھ میں نہ آیا کہ لاڈو ملکہ کس بات کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ میر احمد نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں ملکہ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ غور کرنے پر بھی مجھے یاد نہیں آتا کہ ملکہ نے کون سی ایسی خواہش کی تھی جسے ہم لوگ پورا نہیں کر سکے، جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ملکہ کی ہر خواہش پوری کرنا ہمارا فرض اولین ہے۔ ہم اپنی اس کوتاہی کے لیے ملکہ سے معذرت کے خواستگار ہیں۔ میرے وفاداروں کو معذرت کی قطعی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میری خواہش کا تعلق ان سے نہیں تھا۔ یہ کہتے وقت ملکہ کی خوشیاں اس کی چمکتی آنکھوں سے جھانک رہی تھی۔ لاڈو ملکہ نے سانس لے کر کہا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس خدشہ کا اظہار کیا تھا کہ تاج خان کے نافرمان بیٹے نے میرے ساتھ جو کمینی حرکت کی تھی، اس کی سزا اسے ملنا چاہیے، ورنہ وہ آئندہ بھی اس طرح کا حوصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ شیر خان کو اس بات کا پابند کر دیا جائے کہ وہ شادی کی صورت میں اس نافرمان کے کان کٹوا دے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ بعض تواریخ یہ بیان کرتی ہیں کہ لاڈو ملکہ پر اس کے ستیلے بیٹے نے خنجر کا وار کیا تھا، جس سے لاڈو زخمی ہوئی تھی اور اس کا یہ زخم بہت عرصہ میں بھرا تھا۔ میر احمد نے فوراً جواب دیا، آپ کی خواہش میں نے میر داد کے ذریعے شیر خان تک پہنچا دی تھی۔ شیر خان نے جو جواب دیا ہے وہ میر داد خود اپنی زبان سے بیان کرے گا۔
मलका लाडू ने मुस्कुराते मीरदाद की तरफ देखा। मीरदाद खुद को जवाब के लिए तैयार कर चुका था। इसने कहा, जिस वक्त मैंने शेर खां के सामने मलका की इस ख्वाहिश का इजहार किया तो वो मुस्कुराते और बोले कि शादी की सूरत में शेर खां और लाडो मलका के तमाम मसाइब और तमाम मुसर्रतें मुश्तरक हो जाएंगी, इसलिए वो मलका का हर दुख अपना दुख समझकर इसका खात्मा कर देंगे और लाडो मलका का चेहरा कभी भी नागवार या शिकन पैदा ना होने देंगे। मीरदाद के इस नपे-तुले जवाब से लाडो मलका की मुसर्रतों में कुछ और इजाफा हो गया और वो मुस्तकबिल के खुश आयन ख्वाबों में झूलने लगी। आखिर इसने कहा, गुफ्तगू से तो शेर खान बहुत माकूल आदमी मालूम होते हैं, वो अपने अमल में भी ऐसे ही माकूल आदमी है लाडो मलका। मीर अहमद ने जवाब दिया, अब फरमाइए आपका क्या हुक्म है, शेर खां को क्या जवाब भेजा जाए? अगर आप लोगों की मर्जी है कि मुझे शेर खां के अक़द में आ जाना चाहिए तो इसकी क्या सूरत होगी? ज़ाहिर है कि शेर खां अक़द के लिए चनारगढ़ आएंगे, इनके साथ इनका लश्कर भी होगा। अगर लश्कर ने शेर खां के साथ अक़द की महफिल में शिरकत करने के लिए किला के अंदर आने की ख्वाहिश की तो इसे कैसे रोका जा सकता है? मीर अहमद के ज़हन में भी इस किस्म का हल्का सा खदशा मौजूद था। शायद इसी तहत इसने कहा, आजकल बादशाहों की शादियों के दो तरीके राइज हैं। पहला तरीका तो वही आम तरीका है कि बारात चढ़ती है और दूल्हा अपने अजीज़ व अकारीब या बादशाह अपने लाऊ लश्कर के साथ दुल्हन के घर बारात लेकर जाता है और अक़द करके दुल्हन को साथ ले आता है। दूसरा तरीका यह है कि दूल्हा की तरफ से दो तीन आदमी दूल्हा की रजामंदी के साथ दुल्हन के दरवाजे पर जाते हैं, वहाँ निकाह होता है और दूल्हा के आदमी इसकी नियाबत करते हैं, फिर दुल्हन को रुखसत करा के अपने साथ ले आते हैं। इस किस्म की शादियाँ अक्सर बादशाहों में हुआ करती हैं। आप जिस तरह फरमाइए वो सूरत इख्तियार की जाए। मोहतरम सरदार मीर अहमद, लाडो मलका ने कहा, अगर बगैर दूल्हा के बारात आई तो हमारे किले वाले क्या सोचेंगे? फिर बारात बगैर दूल्हा के कैसी लगेगी? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मीर अहमद ने अंदाज़ा लगा लिया था कि लाडो मलका की शादी पहले ज़ईफ़ुल उमर ताज सारंग खानी से हुई थी। ताज खां अपने जवान बेटों की वजह से कोई धूम धड़क्का नहीं किया था। किला वाले भी शादी के कुछ लुत्फ़ ना उठा सके। शायद इसी वजह से लाडो मलका की ख्वाहिश थी कि अब इसकी बारात पूरे धूमधाम और बाजे गाजे से हो। शेर खां के भी अगरचे बच्चे थे, लेकिन वो भी 40 साल से भी कम उम्र का था और बादशाहों की उम्र जवानी ही में शामिल होती है। इन बातों पर गौर कर तो मीर अहमद ने कहा, लाडो मलका इत्मीनान रखिए, ये शादी ऐसी शानदार होगी कि यादगार बन जाएगी। हम बारात धूमधाम में बुलवाएंगे और इस धूमधाम से रुखसत करेंगे। बारातियों की तादाद पर कोई पाबंदी ना होगी। अगर शेर खां पूरा लश्कर भी लेकर आएँ तो हम खातिर मदारत में कोई कसर ना उठा रखेंगे। मगर लश्कर का किला में आना खतरनाक तो ना होगा? लाडो मलका ने चौंक कर सवाल किया। हम कोई ख़तरा मोल नहीं लेंगे लाडो मलका, मीर अहमद ने बड़े वसूख से कहा। यकीन रखिए कि हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि शेर खां का एक लश्करी भी किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। लाडो मलका ने ताज्जुब से मीर अहमद को देखा। मगर सरदार मीर अहमद, लाडो मलका, मीर अहमद ने बात काट दी, आपने हमें अपने बाप का दर्जा दिया है, अब वक्त है कि हम आपको बाप बनकर दिखाएं। लाडो मलका बिल्कुल मुतमईन हो गई। मीरदाद को दोबारा शेर खां के पास भेजा गया। कहो मीरदाद, क्या खबर लाए? शेर खां ने स्पाट लहजा में सवाल किया। शाह बहादुर, मीरदाद ने खुशी से झूमते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि हम तीनों भाई आपके सामने सुरखरू हो गए। शेर खां के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। इसने कहा, इसका मतलब है कि लाडो मलका ने हमारा रिश्ता मंजूर कर लिया। इसमें क्या शक है शाह बहादुर? मीरदाद ने बड़े इस्तक़लाल से कहा, आप जब चाहे बारात लेकर आ सकते हैं। शेर खां ने हुंकारी भरी, अच्छा तो बारात का क्या अंदाज होगा? मेरा मतलब है कितने आदमी बारात में शरीक हो सकते हैं? मीरदाद ने गंभीर आवाज़ में कहा, शाह बहादुर, लाडो मलका ने ख्वाहिश की है कि इनकी शादी बेवा की शादी की मानद ना हो, बल्कि ये इस कदर शानदार होना चाहिए कि लोग अरसा तक इसे याद रखें। मलका ने यह भी ख्वाहिश की है कि शादी के अखराजात के लिए वो 50 मन सोना शाह बहादुर के पास रवाना करना चाहती हैं, जिसकी खबर किसी और को ना होना चाहिए। शेर खां के चेहरे पर नागवार लकीरें उभर आई। मीरदाद, तुम हमें बादशाह कहते हो, मगर तुम्हारी मलका हमें इस कदर गरीब समझती है कि हम बारात के अखराजात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाडो मलका तक ये खबर पहुंचाई जाए कि शेर खां ने मलका की पेशकश शुक्र के साथ ठुकरा दी है, और ये भी कहा जाए कि बारात ऐसी शान से आएगी कि लोग उम्र भर याद रखेंगे। मीरदाद ने वापस जाकर बताया कि शेर खां ने मलका की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। तो ना सिर्फ इसके दोनों भाई बल्कि खुद लाडो मलका को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और मलका ने बरमला कहा, सरदार मीर अहमद, आप लोग मेरा हाथ एक ऐसे शख्स के हाथ में दे रहे हैं जो सिर्फ ज़हीन और बहादुरी नहीं बल्कि हर दर्जा गयूर और खुददार भी है। फिर शेर खां की बारात ऐसी चढ़ी कि दुनिया देखती ही रह गई।
شیر خان کی خود کوئی ایسی خواہش نہ تھی کہ دوسری شادی دھوم دھام سے کرے۔ اسے اپنے دونوں بیٹوں کا خاص طور پر خیال تھا جو بڑی تیزی سے جوان ہو رہے تھے، مگر سرداروں نے شیر خان کی بیٹوں کی طرف سے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ قطب خان اور جلال خان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ ایک سیاسی شادی اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ قلعہ چنار گڑھ اور وہاں کے خزانہ کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شیر خان کی جب بارات چنار گڑھ پہنچی تو اس میں 1000 باراتی اور 2000 مسلح سوار تھے۔ بارات کے استقبال کے لیے قلعہ کے مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے تک قلعہ سے باہر آ گئے تھے۔ بارات کے قیام کے لیے دور دور تک ہزاروں خیمے نصب تھے۔ ہر خیمہ میں 4 آدمیوں کے رہنے کا انتظام تھا۔ اس میں فرش فروش کے علاوہ ضرورت کی تمام چیزیں مثلاً خوشبویات، تیل تولیے، آفتابیں اور سلفچیاں تک موجود تھیں۔ ہر خیمہ کے لیے 2 ملازم مقرر کیے گئے تھے۔ دولہا کے لیے ایک اونچے مقام پر ایک بڑا زرنگار شامیانہ لگایا گیا تھا اور درجنوں لونڈی غلام خدمت کے لیے موجود تھے۔ مہمانوں کی وابستگی کے لیے گانے بجانے والوں کے مختلف طائفے اور کھیل تماشے والے بلوائے گئے تھے۔ چنار گڑھ کی سرحد شروع ہونے سے قلعہ تک بانسوں اور خوشبودار لکڑی کے دروازے اور کوسیں بنائی گئی تھی، مگر یہ سب کچھ قلعہ چنار گڑھ کے باہر ہوا تھا۔ قلعہ کے صدر دروازے اور بارات کی قیامگاہ کے درمیان تقریباً 500 گز کا فاصلہ تھا۔ اس طرح میر احمد نے لاڈو ملکہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا تھا۔ شیر خان، اس کے باراتی اور فوج کا کوئی آدمی قلعہ میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکا جب شیر خان اور لاڈو ملکہ کا باقاعدہ عقد نہیں ہو گیا۔ شیر خان عقد کے لیے قاضی صاحب کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ بارات چونکہ دور سے منزلیں طے کر کے آئی تھی، اس لیے بارات کے پہنچتے ہی فوراً کھانا دیا گیا جو پہلے سے تیار کرا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد عقد کا ہنگامہ ہوا۔ مختار اور گواہ مقرر ہوئے جو قلعہ کے اندر پہنچے اور ملکہ سے ایجاب و قبول کرایا۔ پھر واپس آ کر دولہا شیر خان سے ایجاب و قبول ہوا۔ پھر قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور مبارک سلامت کا غلغلہ بلند ہوا۔ مہمانوں کے علاوہ قلعہ والوں کے لیے بھی دعوتیں عام تھیں۔ ادھر ادھر سے جو لوگ بارات کا شور سن کر جمع ہو گئے تھے انہیں بھی کھانا دیا گیا۔ پھر کھیل تماشے شروع ہوئے اور ناچ گانے کی محفلیں جم گئی۔ دولہا شیر خان کو قلعہ میں بلا کر مختصر رسومات ادا کی گئی۔ نچھاور اور صدقے کی تو اس قدر بھرمار تھی کہ لونڈی غلاموں کی جھولیاں بھر گئی تھیں۔ نصف شب کے بعد تک یہ ہنگامہ برپا رہا۔ پھر شیر خان کو قلعہ میں حجلہ عروسی میں پہنچایا گیا۔ شیر خان نے منہ دکھائی میں دلہن کو جواہرات کے جڑاؤ کنگن عطا کیے اور دلہن نے اس کے جواب میں شیر خان کو ہی جواہرات سے بھرے 2 خوان پیش کیے اور 200 من سونا دینے کا اعلان کیا۔ شب عروسی کی صبح و دم شیر خان نے غسل کیا، نماز ادا فرمائی، پھر دربار لگایا۔ دربار میں لاڈو ملکہ کے تینوں سردار میر احمد، میر تاج اور میر داد کے علاوہ شیر خان کے تمام سرداروں نے شرکت کی۔ یہ دربار قلعہ کے اندر لگا تھا۔ شیر خان نے اس موقع پر لاڈو ملکہ کے تینوں سردار بھائیوں کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا اور اپنی طرف سے اس قدر مراد دیں جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھیں۔ شیر خان اپنے سرداروں کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا اور انہیں اتنا کچھ حاصل ہوا جتنا انہیں تمام عمر میں مال غنیمت میں حاصل ہوا ہوگا۔ چنار گڑھ میں اس قدر خزانہ تھا جس کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس خزانے میں کئی سو ایسے ہیرے موجود تھے جن میں ہر ہیرے کی قیمت 15 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ شیر خان نے اس خزانہ کا بہترین مصرف یہ کیا کہ اس نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا، پھر مفتوحہ علاقوں میں عوام کی بھلائی کے صدہا کام کیے، جگہ جگہ سرائیں اور سکول کھولے، کنویں کھدوائے، قصبوں اور دیہاتوں میں قاضی عدالتیں قائم کی۔ شیر خان اپنے عدل و انصاف اور فلاحی کاموں کی وجہ سے پہلے ہی مقبول تھا عوام میں۔ اب دولت کا بے شمار خزانہ اس کے ہاتھ آیا تھا۔ اس نے دل کھول کر فلاحی اور رفاہی کاموں میں روپیہ لگایا اور اپنی عسکری طاقت کو مضبوط کیا۔ لاڈو ملکہ ایک بہترین شریک حیات ثابت ہوئی۔ اس نے شیر خان کے بیٹوں اور اپنی سوکن کی قلعہ چنار گڑھ میں شاندار دعوت کی، پھر انہیں رخصت کرتے وقت اس قدر دولت دی کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہندوستان اس وقت بھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، چنانچہ سلطان ابراہیم لودھی کے خزانہ کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ کہنے میں لاڈو ملکہ نے شیر خان کو 200 من سونا دیا تھا، لیکن یہ سونا خزانہ میں موجود سونے کا 100واں حصہ بھی نہ تھا۔ شیر خان کو اپنی اس بیگم سے کبھی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ اس کی پہلی بیوی اور بچے بھی لاڈو بیگم سے محبت کرتے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ معزز سامعین حضرات، شیر خان کی داستان حیات ابھی جاری ہے۔